نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ واضح رہے کہ اللہ رب العزت نے مصیبت کے وقت صبر کی تلقین فرمائی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صبر کرنے والوں کے لیے انعامات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو نماز اور صبر سے مدد لو۔ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مومنین کی صفت قرآن مجید میں یوں بیان فرمائی ہے، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہے کہ ہم اللہ رب العزت کے مال ہے، ہم نے اسی کی طرف ہی پھرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کے خصوصی عنایات اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہی راہ پر ہیں۔ جو مروجہ جو ماتم ہو رہا ہے آج کل، یہ قرآن مجید کے اس صبر کے آیت کے بھی خلاف اور احادیث مبارکہ میں دیے گئے احکام کے بھی صریح خلاف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے رخسار کو پیٹے اور گریبان کو پھاڑے اور زمانے جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اتنی بڑی اور اتنی سخت وعید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہماری امت سے ہی خارج ہے، یہ حرکت اتنی ہی ناپسندیدہ ہے۔ رنج اور غم یہ ایک غیر اختیاری چیز ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا کوئی عزیز مر جائے، فوت ہو جائے تو اس کے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، یہ ایک غیر اختیاری چیز ہے۔ اس پر شرعیت میں کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں، لیکن کسی کے انتقال پر زور سے چلانا، رونا اور گریبان کو پاڑنا، سینے کو مارنا، لباس کو چیرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، یعنی وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ جو مروجہ ماتم ہو رہا ہے یہ بھی اس حدیث کے صریح خلاف ہے۔ لہذا جس طرح ماتم میں جانا اور شرکت کرنا اور ماتم کرنا ناجائز حرام، اسی طرح ماتم کو دیکھنا کثرت سبب ہونے کی وجہ سے، زیادہ دیر رکنے کی وجہ سے، یہ کیا، یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے، کیونکہ لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ بھی شریک ماتم ہے، یہ بھی ماتم میں شریک ہے، یہ بھی اپنا ہے۔ لہذا ماتم میں جانا یہ ناجائز اور گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جو حدیث اور جو قرآن کی آیت میں نے بتلائی ہے اس کے بالکل صریح خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔